السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف انتشار اور منافرت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وزیراعظم نے نوجوان ہنرمندوں کے عالمی دن کے موقع پر نوجوانوں کو دنیا سے مسابقت کے لیے جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور دبئی کے ولی عہد کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ تجارتی حجم اپنی مکمل گنجائش تک بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی منڈیوں میں وسیع تر اشتراک عمل سے پاک چین دوستی مضبوط ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے آج بنو چھاؤنی پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج KSE 100 انڈیکس میں 1211 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ برطانیہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وافر امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے ملک میں کل سے اتوار تک موسم برسات کی معتدل بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 17 وفاقی حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI پر پابندی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ، 9 مئی کے واقعات، پاکستان میں دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے، سائفر اور امریکی کانگریس میں قرارداد کی منظوری کے کردار میں تحریک انصاف ملوث ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے باوجود اسمبلیاں تحلیل کرنے اور آئین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے پر سابق صدر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ مخصوص گروہ بیرون ملک بیٹھے ہیں جو پاکستان مخالف ایجنڈے کو ہوا دیتے ہیں، علیحدگی پسند قوتوں کی حمایت کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں ایک نظر ثانی درخواست دائر کی ہے جس میں عدالت عظمیٰ سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں آج دائر کی گئی عرضداشت میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ نظر ثانی درخواست کے حتمی فیصلے تک سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے 12 جولائی کے حکم کو معطل کرے۔ درخواست کی جلد سماعت کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف ملک میں منافرت، افراتفری اور عدم استحکام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لبادے میں موجود بعض عناصر دباؤ ڈالنے اور بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں۔ دانیال چودھری نے کہا کہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے ان کے مذموم عزائم 9 مئی کو ہی ظاہر ہو گئے تھے جب انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنا کر جلاؤ گھیراؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مسلح افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے اور ملک کے بیرونی تعلقات کو نقصان پہنچانے کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر نو اور استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس PTI کے خلاف ریفرنس بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ PTI کی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں موجود ملک دشمن عناصر کے خلاف کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجے گی جو اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام معلومات عدالت عظمیٰ میں پیش کرے گی۔ طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی اب بھی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے جدید مہارت اور پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج ہنرمند نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ باصلاحیت نوجوان پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ملک کے محفوظ مستقبل کے لیے انہیں جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ حکومت دنیا سے مسابقت کے لیے نوجوانوں کو جدید تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دے رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 3 لاکھ نوجوانوں اور جدید زراعت کے شعبے میں تربیت کے لیے 1000 نوجوانوں کو چین بھیجے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور نوجوانوں کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت پیشہ ورانہ تکنیکی تربیت کے قومی کمیشن اور اس کے شراکت دار اداروں کے ساتھ مل کر ہزاروں نوجوانوں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہنرمند نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کا پائیدار مستقبل یقینی بنانے کے لیے انہیں پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ہنرمندی کے فروغ کے پروگرام کے تحت 40,000 طلبہ کو ٹیپٹا کورسز میں داخلہ دیا جائے گا، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں طلبہ کے لیے مڈل ٹیک، میٹرک ٹیک اور انٹرمیڈیٹ ٹیک پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ آج ہنرمند نوجوانوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سال دن کا موضوع تھا امن و ترقی کے لیے نوجوانوں کی مہارت۔ یہ موضوع امن کے قیام اور تنازعات کے حل میں نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد راشد ال مکتوم کو بھی متحدہ عرب امارات کا نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بھی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کو نائب وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے وزیر دفاع تعینات ہونے پر شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کو بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کے پی شرما اولی کو 4تھی بار نیپال کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی پوسٹ ایکس پر کے پی شرما اولی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی تعاون بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ نیپال کے کمیونسٹ رہنما کے پی اولی نے آج 4تھی مرتبہ وزیراعظم کا حلف اٹھایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 7 ملکوں کے سفراء نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کو اپنے سفارتی اسناد پیش کیں۔ زمبابوے، تاجکستان، روانڈا، ارجنٹائن، میانمار، کمبوڈیا اور بوٹسوانا کے سفراء نے اپنی اسناد سفارشات پیش کیں۔ بعد میں سفارتکاروں نے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ صدر نے سفراء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور کان کنی کے شعبوں میں ان مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان تمام دوست ملکوں سے مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دوست ملکوں سے اقتصادی تعاون کو وسعت دینے اور تجارتی حجم کو مزید بڑھانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری کے درمیان روابط بڑھانے پر بھی زور دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی عالمی اور علاقائی منڈیوں میں دونوں ملکوں کے وسیع تر اشتراک عمل سے آگے بڑھے گی۔ وفاقی وزیر نے جو اس وقت چین میں ہیں CGTN کو انٹرویو میں بتایا کہ چین نے مختصر ترین ممکنہ وقت میں 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کر کامیابی کی داستان رقم کی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ چین نے ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے اور عالمی ترقیاتی اقدام کے ذریعے اپنے ترقیاتی تجربے کا تبادلہ دوسرے ملکوں سے بھی کیا ہے۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا اہم منصوبہ قرار دیا۔ پاکستان اور چین کی کاروباری کمپنیوں نے چمڑے کی صنعت کے فروغ کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی بدولت ممکن ہوا۔
پاکستان کی چمڑے کی مصنوعات کی عالمی منڈی میں بہت مانگ ہے، جن میں ہینڈ بیگ، پرس، سوٹ کیس اور بیلٹ شامل ہیں۔ چین کے ساتھ تعاون سے پاکستان کی چمڑے کی صنعت اور مصنوعات کو فروغ ملے گا۔ ریلوے پھاٹک اور ریلوے لائنز کو غیر محتاط انداز میں عبور کرنے اور دوران سفر ممنوع اشیاء لے جانے کے خطرات کے حوالے سے پاکستان ریلوے کی عوامی آگاہی مہم جاری ہے۔ ریلوے کے ایک افسر نے ABP کو بتایا کہ شہریوں میں ٹرین کے محفوظ سفر کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے پاکستان ریلویز پرنٹ، الیکٹرانک اور سماجی میڈیا سمیت تمام میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ تمام داخلی راستوں پر مسافروں کے سامان کی تلاشی کو یقینی بنایا جائے۔ صنعتوں اور فنی تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی عبدالکریم نے کہا ہے کہ صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں ایک کاروباری وفد سے ملاقات میں کہا صوبائی حکومت سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس سلسلے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وفد نے خیبر پختونخوا میں ڈھانچہ جاتی ترقی، پن بجلی کے منصوبوں کا انکنی اور معدنی شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ایک ایئر ایمبولینس بہاول نگر کی ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس کا مقصد صوبے کے دور دراز علاقوں کے تشویشناک حالت والے مریضوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کرنا ہے۔ ایئر ایمبولینس کو اب ریسکیو 1122 میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 15,723 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 6,53,154 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آج بنو چھاؤنی میں دہشت گردی کا بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے بنو کینٹ کی بیرونی دیوار اور سپلائی ڈپو کے درمیان بارود سے بھری گاڑی کو دھماکے سے اڑانے کے بعد بنو چھاؤنی میں داخلے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنا دیا۔ ضلع جامشورو کے علاقے نوری آباد کے قریب آج سڑک کے ایک حادثے میں کم از کم 7 مزدور جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع پولیس کے مطابق حادثہ مزدوروں کو لے کر کراچی جانے والی مزدہ گاڑی اور ٹرک کے تصادم سے پیش آیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں کل ملک بھر میں 9 محرم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس ہوں گی، جبکہ بعض شہروں سے تعزیہ اور علم کے جلوس بھی برآمد ہوں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے سنتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی یہ رپورٹ۔ عاشورہ کے پرامن انعقاد کے لیے محکمہ داخلہ نے پنجاب کے تمام ڈپٹی کمشنر سے مکمل تیاری کے تصدیقی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جلوس کے راستوں پر CCTV کیمروں کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے اور لائیو مانیٹرنگ روم قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے سینٹرل کنٹرول روم سے منسلک کی گئی ہے۔ جلوس کے راستوں پر ضلع انتظامیہ اور پولیس نے دورے مکمل کر لیے ہیں اور تمام مجالس اور جلوس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعیناتی مکمل کر لی گئی ہے۔ اور اب ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو۔ سندھ کی دارالحکومت کراچی میں بھی کل 9ویں محرم الحرام مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا۔ 9ویں محرم کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس سلسلے میں کراچی پولیس نے سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات کیے ہیں۔ جلوس کے روٹس پر 500 کے قریب رینجرز اہلکار اور 5000 پولیس کے جوان اپنے فرائض انجام دیں گے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کے ذریعے CCTV کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے صوبائی دارالحکومت پشاور میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر بھر میں جلوسوں کے مؤثر نگرانی کے لیے 40,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پاک فوج کے اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ اسی طرح شہر بھر کی فضائی نگرانی سمیت مخصوص اضلاع میں موبائل فون سروس کو بھی بند رکھا جائے گا۔ پشاور میں محرم کے
سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سپریم کمانڈ پوسٹ جبکہ 7 کمانڈ پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ پشاور میں BRT سروس 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے موقع پر تمام راستوں پر معطل رہے گی۔ 9 محرم کے انتظامات کے حوالے سے اب بتائیں گے کوئٹہ سے ثاقب عزیز۔ کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں 9 اور 10 محرم الحرام کے موقع پر عزاداروں اور ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مرکزی جلوس کے راستوں کی نگرانی اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے پولیس، فرنٹیئر کور اور لیویز کے جوانوں کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی طرح صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی جلوس کے راستوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں جلوس کے راستوں کی نگرانی کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آزاد کشمیر سے یہ رپورٹ ہے ہماری نمائندے ممتاز احمد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں دی گئی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل 9 محرم ریاست بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ریاست بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیہ اور علم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد اور ملکہ علاقوں میں مختلف امام بارگاہوں سے تعزیہ اور علم کے 26 ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو پرامن ماحول برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے 9 محرم کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس حوالے سے یہ آواز ہے ہماری نمائندے جاوید اقبال کی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس نے کل 9 محرم کے جلوس کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جلوس کل مرکزی امام بارگاہ G62 سے برآمد ہوگا اور مقررہ راستے سے گزر کر واپس اسی مقام پر ختم ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے جلوس کی وجہ سے متبادل راستوں کا انتظام کیا ہے۔ فضل حق روڈ پولی کلینک سے کلثوم پلازا ٹریفک بند رہے گی۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ جناح ایونیو سے کلثوم پلازا کے لیے چائنا چوک استعمال کریں۔ متبادل انتظامات کے لیے جناح ایونیو، سوروردی روڈ اور مارگلا روڈ استعمال ہوگا۔ صدر روڈ اقبال ہال اور میلوڈی کے درمیان بند رہے گا۔ جلوس کے باعث عوام سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی قابض فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ KMS کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیرن میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے جموں، ڈوڈا، ریاسی جموں اور ردھمپور اسلام میں بھی محاصرہ تلاشی کی کارروائیاں کی، جن سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارتی پولیس نے جیل میں نظر بند ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم کے بھتیجے ایڈوکیٹ میاں ظفر کو بھی سری نگر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت گرفتار کر کے جموں کی کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ امریکہ میں مقیم کشمیریوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے 2019 میں آرٹیکلز 370 اور 35A کی منسوخی کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پر آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو پرامن احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کرنا اور بھارت کی پروپیگنڈا مشینری کا توڑ کرنا ہے۔ برطانیہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیلی اور فلسطینی علاقوں کے دورے کے دوران کہا کہ غزہ میں اموات خوفناک ہے اور اس کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں شہریوں کے تحفظ، غزہ کو مسلسل امداد کی فراہمی اور مسئلے کے دو ریاستی حل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل اور اندھا دھند وحشیانہ حملوں میں بچوں سمیت 80 فلسطینی شہید اور 216 زخمی ہو گئے۔ ہزاروں فلسطینی اسرائیلی فوج کے زیر محاصرہ علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر بمباری کا سامنا ہے۔ شمالی علاقے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ منہدم عمارتوں کے ملبے سے ابھی تک لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر اب 38,664 ہو گئی ہے۔ شام میں آج عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ پیپلز اسمبلی کی 250 نشستوں کے لیے 1516 امیدوار مد مقابل ہیں جو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوں گے۔ شام کی سپریم جوڈیشل کمیٹی ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد نتائج کا اعلان کرے گی۔ تاریخی طور پر شام کی پارلیمانی انتخابات میں باز جماعت کا غلبہ رہا ہے جس نے 1963 سے ملک پر حکومت کی ہے۔ افغانستان کے صوبے کنڑ کے مختلف حصوں میں آج شدید سیلاب سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبے میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب سے کئی مکانات اور سینکڑوں کلومیٹر پر محیط سڑکیں، پل اور زرعی اراضی زیر آب آ گئی۔ آپ سن رہے ہیں
ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹونی ہیمنگ کو 2 سال کے کانٹریکٹ پر نیا ہیڈ کیوریٹر مقرر کیا ہے۔ مغربی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ٹونی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بدھ کو لاہور پہنچیں گے۔ ہیمنگ کے فوری اہداف میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف آئندہ 5 ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن میچز کے لیے پچز تیار کرنا ہے۔ ہیمنگ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پچز کی تیاری کی نگرانی بھی کریں گے، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا اور یہ 19 فروری سے 9 مارچ تک ہوگی۔ ہیمنگ ایک اعلیٰ سینئر کریٹر ہیں جنہیں 4 اشروں سے زیادہ عرصے کا تجربہ حاصل ہے۔ محمد حارث کو 50 اوورز کے 2 میچز اور 9 ٹاپ اینڈ ٹیموں کی T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا وائٹ بال کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سیریز آسٹریلیا کے شہر ڈارون میں 4 سے 18 اگست تک کھیلی جائے گی۔ پاکستانی اسکواڈ بنگلہ دیش A کے خلاف 2 4 روزہ میچوں کے لیے پہلے ہی ڈارون میں ہے، جو بالترتیب 19 تا 22 جولائی اور 26 تا 29 جولائی تک ہوں گے۔ پاکستان ایتھلیٹس صاف جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اور 4تھی صاف ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے، جو بھارت میں ہوں گی۔ ساؤتھ ایشیا ایتھلیٹکس فیڈریشن کے چیئرمین محمد اکرم ساہی کے مطابق صاف جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 11 ستمبر سے بھارت کے شہر چنئی میں ہوگی۔ 4تھی صاف ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 4 اکتوبر سے بھارت کے شہر رانچی میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 7 ممالک سے مردوں اور خواتین کی ٹیمیں جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ حصہ لینے والی ٹیموں میں پاکستان، بھارت، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ قومی بین المحکمہ جاتی کبڈی چیمپئن شپ آئندہ سوموار سے اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ چیمپئن شپ میں آرمی، نیوی، فضائیہ، وابڈا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ریلویز اور پولیس کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ منتخب کھلاڑی اس سال نومبر میں تھائی لینڈ میں کھیلی جانے والی ایشین انڈور گیمز میں شریک ہوں گے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے قومی خواتین فٹ بال کلب چیمپئن شپ 2024 کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ چیمپئن شپ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت 4 شہروں میں ابتدائی راؤنڈز ہوں گے، جو 21 سے 26 جولائی تک جاری رہیں گی۔ چیمپئن شپ کا آخری مرحلہ 1 اگست سے 10 اگست تک اسلام آباد میں ہوگا۔ 8 گروپس کی سر فہرست ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گی۔ سیمی فائنل 8 اگست کو جبکہ فائنل 10 اگست کو جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان فرانس کے شہر پیرس میں آئندہ 33ویں سمر اولمپک گیمز میں حصہ لے گا، جس میں 7 ایتھلیٹس کا دستہ ایتھلیٹکس، شوٹنگ اور تیراکی کے مقابلوں میں حصہ لے گا۔ ایتھلیٹس اور ٹیم حکام مختلف گروپوں میں اس ماہ کی 19 سے 24 تاریخ تک روانہ ہوں گے۔ جیولن تھرو سٹار ارشد ندیم اور تیراک جہاں رابنی اس ماہ کی 26 تاریخ کو افتتاحی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نعیم زبیری سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1211 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 441 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 457 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 265 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 141 میں کمی، جبکہ 51 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 105 روپے کا اضافہ، جبکہ رفان میز کے حصص کی قیمتوں میں 99 روپے 27 پیسے کی کمی ہوئی۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 0.10% بہتری ہوئی ہے۔ ڈالر کی قدر 278 روپے 11 پیسے ہے۔ گزشتہ ہفتے میں روپے ڈالر کے مقابلے میں بڑی حد تک مستحکم رہا اور ڈالر 277 اور 279 روپے کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 30 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 80 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 360 روپے 76 پیسے اور 361 روپے 41 پیسے، یورو 303 روپے 51 پیسے اور 304 روپے 6 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 11 پیسے اور 74 روپے 24 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 74 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 74 پیسے ہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,13,567 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,74,631 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب سنتے ہیں سائنس کی دنیا سے خبریں۔ ایک تحقیق کے مطابق ادرک صحت کے لیے ایک انتہائی مفید چیز ہے۔ یہ وائٹامن سے بھرپور ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ ادرک کا باقاعدگی سے استعمال
آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ صدیوں پہلے بھی ادرک کو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک میں پائے جانے والے اجزاء ہر لحاظ سے انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، تاہم اسے ضرورت کے مطابق ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ ادرک کینسر اور دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہتر نظام انہضام کے لیے بھی اسے اکسیر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادرک دماغ کی فعالیت اور مدافعتی قوت کو بڑھانے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ماؤنٹ سینائی ہیلتھ سسٹم نیو یارک اور لاس اینجلس کے ماہرین کی ٹیم نے ذیابیطس کے مرض کا جدید علاج دریافت کیا ہے۔ اس طریقے میں انسولین پیدا کرنے والے بیٹا سیلز کو نئے سرے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ ان سیلز کی پیدائش سے ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق کاروں نے اس مقصد کے لیے چوہوں کا استعمال کیا۔ چوہوں میں کم مقدار میں انسانی بیٹا سیلز ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ حیرت انگیز طور پر 3 ماہ میں تھراپی کے ذریعے سیلز کی تعداد 700 تک بڑھ گئی۔ سیلز کی تعداد بڑھنے سے چوہوں میں شوگر کی کمی نوٹ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے اتوار تک ملک میں موسم برسات کی معتدل بارشیں ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد ظفر اقبال کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ اس موسمیاتی نظام کے تحت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، کشمیر، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح بدھ سے ہفتے تک مری، گلیات اور شمالی اور وسطی پنجاب میں ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ بدھ سے جمعے تک جنوبی پنجاب میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم زیادہ تر گرم اور انتہائی مرطوب رہے گا، جبکہ مٹھی، سانگھڑ، عمرکوٹ، تھرپارکر، میرپور خاص اور ساحلی اضلاع میں جمعرات اور جمعے کو ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر، استور، سکردو، گلگت، گھانچے اور شیگر میں بدھ سے اتوار تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مری، مانسہرہ، کوہستان اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں شدید بارشوں کے باعث طغیانی آ سکتی ہے۔ شدید بارشوں سے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے بھی گر سکتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج نکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دال بندین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ اور تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 27، لاہور میں 39، کراچی میں 37، پشاور میں 39، کوئٹہ میں 38، مظفر آباد میں 40، گلگت میں 28، سکردو میں 28 اور سری نگر میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی بلوچستان، جنوب مشرقی اور زیریں سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف انتشار اور منافرت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وزیراعظم نے نوجوان ہنرمندوں کے عالم دن کے موقع پر نوجوانوں کو دنیا سے مسابقت کے لیے جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور دبئی کے ولی عہد کو نائب وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور محکمہ موسمیات نے ملک میں کل سے اتوار تک موسم برسات کی معتدل بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک کمل شمیم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नईम ज़ुबैरी, हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।